بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ کیسا لگا آپ کو پچھلا ناول؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی آج نیو ناول سٹارٹ کریں گے۔ یہ بیسیکلی طور پہ رمضان اسپیشل ناول ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، بڑا اچھا ناول ہے یہ والا نا۔ تو آپ ابھی آئے ہیں، آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا پڑھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لسٹ دے دو، کل سے رمضان ہے، میں لے آؤں گا سب انشاءاللہ۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لسٹ کیا بنانی؟ 2-4 چیزیں ہی تو آنی ہیں۔ حسب عادت اس کی پیاری سی بیوی نے منہ بنایا تھا۔ وہ 2-4 چیزیں مجھے میسج کر دو، آتے ہوئے لے آؤں گا۔ وہ اس کا پھولا ہوا گال چوم کر اللہ حافظ کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ لوگوں کے گھر رمضان کا اتنا سامان آتا ہے اور میں ان کو 2-4 چیزیں میسج کر دوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیکھا چھوڑا وہ بریڈ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتی افسوس سے ایک ہاتھ پر اپنا گال ٹکا گئی۔ ماں صدقے چلی جا، لوگوں دے نال تک مقابلے نہیں کری جاندے، اپنی حیثیت دیکھ کے خرچہ کرو بھائی۔ چپ کر جاؤ نا بھائی۔ وہ اپنے 7.5 ماہ کے گول گتھنے سے بیٹے کو گھور کر بولی جس کی ریڑھی جاری تھی۔ تبھی بیل بجی۔ السلام علیکم۔ بس پہ عادت اس کا گال چومتا دروازہ بند کر کے پلٹا۔ کیوں رو رہا ہے میرا شہزادہ؟ زین نے اس کے ہاتھ سے روتے ہوئے علی کو لیا تھا احساس ہو بخار میں۔ مریم اسے بخار ہو رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ کب سے مجھے پریشان کیا ہوا آپ کے بیٹے نے؟ کیا کیا کروں میں؟ یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، سارا گھر ایسے پڑا ہوا، میں نے کھانا بھی نہیں بنایا، نہ صبح سے کچھ کھایا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی گئی۔ زین نے علی کو سنبھالتے ایک نظر بکھرے ہوئے گھر پر ڈال کر پھر اس کے چہرے پر ڈالی۔ بکھرا بکھرا ہولیا، عجیب سی اداسی، دکھ آنکھوں میں چمکتے آنسو سے بے چین کر گئے۔ یار مجھے کال کر لیتی، جلدی آ جاتا، ساتھ میں کچھ لے بھی آتا۔ وہ علی کے ماتھے کو چیک کرتا ہوا بولا۔ اچھا ابھی اٹھو، اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، پھر باہر سے کچھ کھا بھی لیں گے۔ وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر اس کا چہرہ دیکھتے بولا، جہاں اس کی بات سن کر کچھ رونق آئی تھی۔ پھر واپسی میں مجھے مارٹ لے جائیے گا، میں رمضان کا سامان خرید لوں گی۔ اس کی بات پر اس نے اپنی جیب میں پڑے 5,000 کے نوٹ کی قسمت پر افسوس کیا۔ زین احمد اپنی قسمت پر ثابت شاکر رہنے والا بندہ تھا جس نے اپنی زندگی کو اس دعا سے جوڑ لیا تھا۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، ہمیں ثابت قدم فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں اور تیرا شکر کریں اور تیری بہت اچھی عبادت کریں۔ قرآن زین احمد کے دل میں بستا تھا۔ اچھی تعلیم کے ساتھ باپ نے اچھے علاقے میں فلیٹ خرید کر اس پر احسان ہی کیا تھا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے کرم سے 30,000 ماہانہ آمدنی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے عزت و محبت کرنے والی بیوی کی تمنا رہی تھی۔ ابھی وہ صرف 23 سال کا تھا جب ماں 18.5 سالہ مریم کو بہو بنا لائی تھی۔ منموہنی سی مریم کو دیکھ کر زین احمد پہلی نظر میں فدا ہوا تھا، جس کے لمبے بالوں نے اسے مزید دیوانہ بنایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مریم کے لیے محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ مریم متوسط گھرانے سے آئی تھی۔ 3 بہن بھائی، سب سے بڑا فرحان، اس سے 2 سال چھوٹی وہ خود، اور اس سے 1 سال اور سب سے چھوٹی نیدا جس سے اس کی بہت دوستی تھی۔ ماں باپ نے اچھی تربیت کے ساتھ انٹر تک کی تعلیم تحفے میں دی تھی۔ اسے بھی سانولا سلونا جاز پہ نظر دراز کر زین احمد دل سے بھایا تھا۔ زین اس کے لیے پرائیویٹ BA کرنے کے لیے کورس لے آیا تھا۔ وہ فطرتاً محبت کرنے والا، خود کو بھلا کر اپنوں کی پرواہ کرنے والا انسان تھا جس کی رگوں میں اللہ کی محبت خون بن کر دوڑتی تھی۔ تو مریم مزاجاً سادہ معصوم سی، شوہر کی بات کو اولویت دینے والی لڑکی تھی۔ ہر کام زین سے پوچھ کر کرنا اس کی محبت کا انداز تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی زین نے اسے عجب طریقے سے حیران کیا تھا۔ یار صبح تو یقیناً کوئی اور نکلے گی۔ شادی کی پہلی رات جب زین سجی سوری مریم کے سامنے بیٹھا تو اس کے میک اپ زدہ چہرے کو دیکھتا بے ساختہ بولا۔ اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے مریم دھیمے سے ہنسی۔ میں نے عشاء نہیں پڑھی، وہ پڑھ لوں، باقی باتیں بعد میں۔ وہ اٹھ کر اپنے کرتے کے بٹن کھولنے لگا، پھر ایک دم اس سے مخاطب ہوا، آپ نے پڑھی ہے؟ وہ اپنے اس عجیب و غریب دلہے کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھے بغیر نماز کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا آئیں، پہلے اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے مل لیں گے۔ وہ اس سے کہتا واش روم میں غائب ہوا۔ کچھ لمحے واش روم کے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی۔ 3-4 منٹ بعد وہ آرام دہ شلوار قمیض میں اپنی آستینیں سیدھی کرتا نکلا۔ اس کے گیلے بال اور چہرہ وضو سے روشن تھا۔ پر نور پیشانی، مریم کی اٹھی نظریں اس کی چوڑیاں اتارتے ہاتھوں کو ساخت کر گئی۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، ارے آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ چلے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، ورنہ آپ نے فجر کر دینی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا اس کی چوڑیاں اتارنے لگا۔ وہ شرمائی گھبرائی اس کے چہرے کو اپنے دل میں اتاری تھی۔ چلے ہو گیا، اب یہ چہرہ دھو کر آئیں تو میرے دل کو بھی تسلی ہو۔ وہ بڑے آرام سے اس کا سارا زیور اتارنے کے بعد کھڑے ہوتے شرارتاً بولا تھا۔ وہ پھر دھیمی سی شرمیلی ہنسی ہنستی۔ کچھ پل بعد وہ ہلکے پیلے رنگ کے شلوار قمیض میں واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی بچھی ہوئی جائے نماز پر نیت باندھ گئی۔ وہ اس سے پہلے پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دعا کو اٹھائے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے وہ اٹھی تھی اور شفون کا پیلا دوپٹہ جو پہلے بڑی مشکلوں سے سر پر ٹکا تھا کندھوں پر آ گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا یہ تمہارے اصلی بال ہیں؟ زین کی حیرت بھری آواز پر پلٹی ہوئی جو یکٹک اس کے بہت ہی لمبے سلکی بالوں کو دیکھ رہا تھا، اس کا دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے منموہنے معصوم سے حسن اس پر، اس کے لمبے خوبصورت بالوں پر زین احمد فدا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنے اصل میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے نا؟ وہ اس کی پیشانی چومتا بولا۔ اب مریم کو سمجھ آیا وہ کہ اس کے میک اپ زدہ چہرے پر نظر نہیں جما رہا تھا۔ پھر جیب سے سونے کی ہلکی سی انگوٹھی اس کے حنائی ہاتھ میں ڈالی۔ یار بیوی یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، پر یقین کرو زین احمد نے بڑی محنت اور محبت سے اپنی بیوی کے لیے اپنی جیب سے بنوائی ہے۔
اس نے شرمیلی مسکان سے انگوٹھی کو دیکھا۔ میرے لیے یہ انمول ہے۔ اس کے حیا سے لبریز لہجے پر زین کو اپنی رگوں میں سکون دوڑتا محسوس ہوا۔ اور شادی کی پہلی رات زین نے اسے اس پیاری سی آیت سے روشناس کروایا تھا جس کو ہر نماز میں پڑھتے پڑھتے زین احمد کو مریم کے اپنے زندگی میں آنے سے پہلے مریم سے محبت ہو گئی تھی۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں، شوہروں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا رہنما بنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ میں بہت چھوٹا تھا، شاید 11-12 سال کا، تب مجھے بابا نے یہ دعا یاد کروائی تھی۔ جب 17-18 سال کا ہوا کہ آس پاس کے لڑکے گرل فرینڈس بنا رہے ہیں، تب میں نے اللہ سے چپکے سے کہا تھا کہ میں تو آپ سے نیک بیوی مانگتا ہوں، مجھے بس میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی دینا، جو میری اولاد کی نیک تربیت کرے، جو میری ایسی فرما بردار ہو کہ میرا ہاتھ تھام کر جنت کے راستوں پر میرے ساتھ چلے۔ زین نے جھک کر اس کی حنائی ہتھیلیاں چومی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے مریم کو اندازہ وہ بہت ہی پیارا انسان تھا۔ وہ جو محبت و احترام اپنی ماں کو دیتا تھا، اسے بھی وہی عزت و مقام دیتا تھا۔ 5 وقت کا نمازی زین احمد کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتا۔ اس کی گھر میں موجودگی کے وقت اس کی کوئی نماز نہیں قضا ہوتی تھی۔ باقی وقت وہ فون پر سختی کرتا، اس کے باوجود وہ کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو میں نہ پا کر ادھر ادھر دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ ٹائم دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ اس کے واش روم میں ہونے کا سوچ کر وہ نیند درازی آنکھیں موند کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ زین کو جلدی سونے کی عادت تھی جس کی وجہ فجر اور کبھی کبھی تہجد تھی۔ وہ اس کو بھی اپنے ساتھ 11:30-12 تک سلا دیتا تھا۔ ابھی وہ اس کا انتظار کرتے بیٹھے بیٹھے سو گیا جب اچانک دوبارہ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ موبائل پر ٹائم دیکھتے اب کہ اٹھ کھڑا ہوا 12:35 ہو رہے تھے۔ واش روم میں نہیں تھی۔ یہ اس وقت کہاں گئی؟ زین نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھلا تھا۔ نیدو، اگر وہ اٹھ گئے نا تو میری خیر نہیں۔ اس کی سرگوشی نما آواز زین کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، اشتہارات کے باعث جس کو میوٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی کی روشنی جگمگا رہی تھی اور وہ صوفے پر سکڑی سمٹی فون کان سے لگا بیٹھی تھی۔ ہائے، اسی لیے تو بیٹھی ہوں، تم نے قسم سے دل خوش کر دیا۔ ہیرو ہیروئن آخر کار مل ہی گئے، پر اگر وہ اٹھ کے نا نیدو تو… اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کے ہوں مریم، پیچھے سے آتی آواز پر اچھلی نے تیزتن فون ہاتھوں سے پھسلا تھا۔ اوئے ہوئے! ندا نے جلدی سے فون کاٹا۔ وہ آنکھیں میچے زبان دانتوں میں دبائے وہیں دبکی بیٹھی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ زین، میں نے نیکسٹ اسٹیپ بھی… وہ زور سے بولی، پر وہ پنکھا بند کرتا اس کی طرف آ کر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے سے کمرے میں لے گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا بازو پھیلایا۔ اس سارے عرصے میں بالکل خاموش تھا۔ ایک نظر اس کی کچی نیند کے باعث سرخ خمار بھری آنکھوں میں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مریم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بازو پر اپنا سر رکھا۔ اب لگتا ہے روز تمہیں ایسے پکڑ کر سونا پڑے گا، کتنا تنگ کرتی ہو مجھے، پھر تم صبح فجر کے لیے… زین نے نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ ماں صدقے چلی جائے، کیا بندہ نمازوں کا خیال رکھ رہا ہوتی۔ زین، دھیرے سے پکارا گیا۔ مریم! زین پر نیند کی خماری طاری تھی۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی نیند بھری آواز بہت جان لیوا؟ وہ اس کی بھاری دلکش آواز کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ نہیں، کبھی کوئی تمہاری طرح رگے جاں میں اترا ہی نہیں، تمہارے سوا۔ کبھی کسی نے… زین احمد کی روح کو اتنا معطر رک رک کر بولتے بولتے اس کی آواز بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہوتی بند ہوئی تھی۔ وہ جو سانس روک کے سن رہی تھی، گردن موڑ کر دیکھا، وہ سو چکا تھا۔ وہ ذرا سا اونچا ہوئی۔ میری نیند اڑا کر خود سو گئے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے چہرے پر نظر جمائے جمائے اس پر جھکی تھی۔ اس کی آنکھ کھل جانے کے ڈر سے مریم نے ہلکے سے اس کے گال سے اپنے لب مس کیے، پھر آرام سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ سونے کا کیا لوگی؟ اچانک وہ بڑبڑایا تھا۔ مریم نے ایک دم سانس روک کر آنکھوں کو زور سے میچا تھا۔ اوئے ہوئے! پڑی گی؟ رکو رکو جانا، بھاگ کہاں رہی ہو؟ فجر میں جو وہ آج پہلی بار الارم کیا، پہلی آواز پر فوراً سے اٹھنے کو تھی جب زین نے پارو سے پکڑ کے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ پشت کے بل اس کے اوپر گری تھی اور اس کا سر اس کے سینے پر گرا تھا۔ زین نے اسے وہیں قابو کیا تھا۔ وہ نماز نکل جائے گی، وہ آنکھیں میچ کر متوقع ڈانٹ کر سوچتی رک رک کر بول رہی تھی۔ زین کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کچھ کہے بغیر بند آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی خاموشی پر مریم زین کے دل کو کچھ ہوا۔ میں 8 بجے ہی دیکھتی ہوں، پر نیچے خالہ کے پوتا ہوا ہے، امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، میں دوپہر میں دیکھ لیتی، پر نیدو نے کہا کہ ہیرو کو ہیروئن مل گئی تھی تو مجھ سے صبر نہیں ہوا تھا۔ جوش سے بولتے بولتے آخر کا جملہ اس نے رک رک کر پورا کیا۔ زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور مریم کو لگا وہ کچھ غلط بول گیا۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ زین، اب آپ دیر کروا رہے ہیں، مجھے وضو بھی نہیں کرنے دے رہے۔ وہ بولتی ہوئی واش روم میں گھومی۔ وہ ہنستا ہوا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یار مومی، میں جنت میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ اس کے ہاتھ تھام کے کہہ رہا تھا۔ پڑھتی تو ہوں، اتنی کوشش کرتی ہوں، ہمیشہ کی طرح منمنائی۔ دن میں کبھی 2 کبھی 3، یہی حال تھا مریم بی بی کا۔ تمہیں پتہ ہے مریم، جب جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، پھر وہ آیت سنانے لگا۔ ترجمہ کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ سورۃ المدثر 42 آیت نمبر۔ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا جس کی بات سن کر جیسے سانس روکے ہوئے تھی۔ ترجمہ: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 43۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تڑپ کر اٹھتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز مریم کی زندگی کا بھی اہم حصہ بن گئی۔ اچھی بات ہے، نماز تو پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی پڑھنی چاہیے۔ زین کے متعلق روز کوئی نہ کوئی انوکھی اور پیاری سی بات اسے خوشگوار حیرتوں میں دھکیل دیتی۔ جیسے روز صبح جب وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر اسے بلانے کمرے میں جاتی تو اسے آفس کے لیے بالکل تیار پر نفل پڑھنے میں مصروف پاتی۔ زین، اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ جبکہ فجر تو آپ کبھی قضا نہیں کرتے۔ وہ متجسس ہوئی تھی۔
ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہے اور ہر صبح ہر انسان پہ اس کا صدقہ لازم ہوتا ہے۔ وہ جائے نماز رکھتا، جوتے پہننے لگا، پھر ہاتھ دھوتا، اس کے ساتھ ناشتہ کرنے باہر آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، بس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ ایک صدقہ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ ایک صدقہ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر ایک صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب کے بدلے میں وہ 2 رکعتیں کافی ثابت ہوتی ہے جن کو بندہ بوقت چاشت ادا کر لیتا ہے۔ مسلم شریف۔ اپنی بات کے اختتام پر زین مسکراتے ہوئے پہلا نوالہ مریم کے منہ کے پاس لایا۔ وہ جو ہمیشہ کی طرح اس کی بات کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی چونکی، پھر مسکرا کر منہ کھول گئی۔ اب ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ دوسرا نوالہ اپنے منہ میں رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جب فرض کے بعد تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی ہو نا، تو اس کے بعد 33 بار لا الہ الا اللہ اور 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے ساتھ اس کے منہ میں نوالہ ڈالتا اسے ناشتہ کروا چکا تھا۔ آج ناشتہ بہت لذیذ تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ روز جیسا تو تھا۔ وہ خالی پلیٹیں دیکھ کر بڑبڑائی، امی لو یو، لیکن پھر اپنے پیچھے ان کی موجودگی پر جھینپی تھی۔ اور وہ اپنی ماں کا ماتھا چومتا زور سے اللہ حافظ کہتا باہر نکلا تھا۔ اللہ کے امان۔ اس کی ماں زین کو آیت الکرسی کے حصار میں بھیجتی تھی، ان کی دیکھا دیکھی اس نے بھی یہ عادت اپنا لی تھی۔ چلو اب ہم ماں بیٹی ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھی تھی، وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ امی میں نے ناشتہ کر لیا۔ اس کے رک کر بولنے پر وہ مسکرائی تھی۔ کر لیا؟ یہ میرے بیٹے نے کروایا، اسی لیے تو وہ کہہ گیا تھا کہ ناشتہ آج لذیذ تھا۔ ان کے شرارت بھرے لہجے پر اسے جی بھر کر شرم آئی تھی۔ بالکل اپنے باپ کا پرتو ہے میرا بیٹا، مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی تربیت اس کے جنتی باپ نے کی۔ مریم ہمیشہ قدر کرنا اس کی، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسے انسان بہت نایاب ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بیٹے کی محبت سے چمک رہی تھی۔ انسان تے واقعی نایاب ہوتا، بھائی نے معذرہ خیال رکھ رہا ہوتی۔ السلام علیکم۔ وہ اس پیارت دروازہ کھولنے پہ اس کی گال چومتا اندر آیا۔ وہ صبح آفس سے آتے اور واپس آ کر کبھی اس کا گال چومتا، کبھی پیشانی، اس کی عادت تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے کو آئے تھے، وہ ابھی تک اس کی اس عادت کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کرتے امی دیکھ لیں گی، اور روز کی طرح منمنائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تو چاہتا ہوں دیکھ لیں تاکہ تم بھی میری اس عادت کو دل سے قبول کر لو۔ وہ بول کر ماں کے کمرے میں ان کو سلام کرتا اور اسی انداز میں چہرہ چومتے اپنے کمرے میں آیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ چھینپتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ یار امی سے بھی تو ایسے ملتا ہوں، انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ آرام سے بولتا جھک کر جوتے اتارنے لگا تھا۔ مریم نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اس کے سر کو گھورا تھا۔ وہ آپ کی امی ہے؟ زین نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ پھر سے ہنسا۔ تو تم بھی تو میرے ہونے والے بچوں کی امی بنو گی نا کبھی تو۔ وہ اس کے پاس آ کر اس پر چھکتا ہے، گستاخی کر گیا، پھر ایک آنکھ میچتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بدکی تھی۔ پلٹے بغیر وہ اس کا سرخ چہرہ محسوس کر کے بددستور ہنستا واش روم میں بند ہوا تھا۔ ایک بات بتائیں، کیا آپ کو واقعی شرم نہیں آتی ایسے امی کے سامنے؟ اس نے شرم سے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، اس کی بات کا مطلب سمجھے وہ ہنسا تھا۔ اتنی دور سے اتنی اچھی بات پوچھو گی تو کیسے مزہ آئے گا تمہیں سننے میں؟ وہ لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹا تھا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ محجوب سی ہوتی، اس کے بازو پر سرکتی، اس کے پہلو میں دراز ہوئی تھی۔ میں بچپن سے بابا کو ایسا کرتے دیکھتا آیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا۔ مطلب یہ بابا کی عادت ہے؟ وہ جوش سے بولتی زبان دانتوں میں دے گی۔ اندھیرے میں جھک کر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا مسکرایا۔ ہاں یہ بابا کی عادت ہے، اور امی بالکل بھی تمہاری طرح ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، شاید میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ بھی شرماتی ہوں۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ بابا گھر آتے زور سے سلام کرتے، امی کو بازو کے ہلکے میں لے کر ان کا ماتھا چومتے۔ میں نے بچپن سے یہی دیکھا، پھر میں اسکول سے آ کر اسی طرح امی کا ماتھا چومنے لگا۔ میں جیسے پرانے وقت میں کھوسا گیا۔ ایک دن جب میں کوئی 11-12 سال کا تھا، امی نے ہلکے سے ان کو منع کیا کہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے۔ میں اسی وقت کمرے سے نکلا، ان کی بات سن لی۔ وہ رکا تھا، وہ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے زور سے مجھے بلا اور اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر کہا کہ میں اس کے سامنے اسی لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بیٹا سیکھے کہ میاں بیوی کے رشتے کا دوسرا نام محبت ہے، تاکہ کل کو یہ بیوی لائے تو اس کو یہ بات پتہ ہو کہ وہ جو اپنا گھر بار اپنے ماں باپ چھوڑ کر تمہارے گھر تمہاری خدمت کرنے آ رہی ہے تو اسے کیسے محبت اور عزت دینی ہے۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے تم سے محبت کی ہے مومی۔ وہ باری باری اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ بیوی سے محبت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس سنت پر عمل کرتا اور انشاءاللہ میرے بچے اور پوتے پوتیاں بھی مجھ سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ماں صدقہ چلے جا، بچے آئے نہیں تو پوتے پوتیاں تو پہلے پہنچ گئے ہو۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے ابھی۔ ممی یہ لو۔ وہ بھی آفس سے آیا تھا، نہانے کے بعد اس کے لیے چائے لے آئی۔ یہ کیا؟ یہ کس لیے؟ وہ اس کے ہاتھ میں 2000 دیکھتی بولی۔ یہ تمہاری پاکٹ منی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتا بیڈ پر بیٹھ کے۔ لیکن زین مجھے کیا ضرورت، سب کچھ آپ کر تو لیتے ہیں۔ ماں صدقے جاوے، ایدہ دی جنتی بیوی کتوں مل دی ہے۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ واقعی اب تو سب کچھ میں ہی کرتا آ رہا ہوں۔ وہ اس کی شرارت سے دیکھ کر بولا۔ وہ سرخ پڑی تھی اپنی بات یا کسی شرارت پر اسے ایسے شرماتے دیکھ کر زین احمد کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو جاتا، پر وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔
मम्मी मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, ना ही तुमसे बड़े बड़े वादे करूँगा, पर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल तुम्हारे कहने से पहले रखूँ। अब ये पकड़ो, इस बार 2000 क्योंकि पहली है, फिर कभी 1000 कभी 500, पर दूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। मैं इसके हाथ में पैसे देता बोला, पर मैं इनका करूँगी क्या? वो पैसे हाथ में पकड़े शिशोपन में मुब्तला हुई। निदा के साथ जाकर लॉन का सूट ले आना, इसने इसकी बहन का नाम लेकर इसकी मुश्किल हल करनी चाहिए। वो भी तो आप ले आए थे अभी कुछ दिन पहले। अब की जैन हंस दिया। एक काम करो, जमा कर लो, वो बात ख़त्म करता हुआ बोला। कैसी बीवी हो तुम, ये ना दे लड़कर लो इसके बटवे से निकालो, और तुम हो के इनकार करियो। इसकी सास जैन से अपनी दुआएं मंगवाने आई थी जब इनकी कुछ बात कान में पड़ी। जैन का कहका बेसाख्ता था, वो छेंपती हुई जैन के पहलू से उठी थी। अम्मी मेरी तो हसरत ही रही आपकी बहू मुझसे लड़े। इसको शायर से देखता बोला। सास के सामने इसकी बेबाकी पर वो कमरा ही छोड़ गई थी। किड़ी बेबाकी दिखा देती उन्हें। जैन मैं कभी कभी भूल जाती हूँ नमाज क्या पढ़ी हूँ, ये कौन सी रकात पर थी। वो जाए नमाज लपेटती शदीद उलझन से बोली। वो बेड पर लेटा इसके फारिग होने का इंतजार करता था। इसको लाइट ऑफ करने का इशारा करता अपना बाजू फैला गया। लाइट ऑफ करती इसने धीरे से अपना सर जैन के बाजू पर रखा। मम्मी तुम्हें नमाज का तर्जुमा आता है? वो हंस प्यारा था इसके बालों में हाथ फेरता पूछ रहा था। सारी नमाज तो नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ों का, वो धीरे से बोली। अच्छा, जब नमाज पढ़ती हो तो इन कुछ कुछ चीज़ों के तर्जुमे अरबी पढ़ते वक्त अपने दिल में दोहराती रहो कि क्या पढ़ रही हो। जैन की बात पर इसने हैरत से नफ़ी में सर हिलाया। जब हम नमाज पढ़ते तो असल में हम इस वक्त अपने रब से हम कलाम होते। कैसी खास बात है ना ये मम्मी कि हम इस पाकस्ती से बात कर रहे होते हैं जो सबकी सुनता है, और हम इसके सामने खड़े रट्टू तोते की तरह कुछ अल्फाज इसके सामने दोहरा कर खुश हो जाते हैं, जबकि हमें खुद को पता नहीं होता कि हम इस साथ से क्या कह रहे हैं। और वो जो हमसे हमारी माँ से ज़्यादा प्यार करता है कि इसके साथ हमारा ऐसा रवैया जचता है। इसने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर लाया। कल से मैं तुम्हें सना से लेकर सलाम तक सारी नमाज का तर्जुमा याद कराऊंगा इंशाल्लाह। तुम्हारी ज़ुबान तो अरबी पढ़ी होगी, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें बता रहा होगा तुम इस वक्त अपने रब से ये कह रही हो। सुभान अल्लाह। फिर तुम देखना तुम्हारा नमाज में ध्यान भी लगेगा और दिली खुशी भी महसूस होगी। इसकी बात पर उठ बैठी। जैन मुझे इतनी सी चीज़ भी नहीं आती, मैं इसकी बिल्कुल भी अच्छी बंदी नहीं हूँ। वो रोने लगी थी। अरे मेरी जान, जैन ने वापस इसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाजू में समेटा। ये इतनी सी चीज़ नहीं है, ये हदायत का पहलू है, ये इसकी मोहब्बत का अंदाज़ है जो वो किसी किसी को अदा करता है। और तुम तो बहुत ख़ास हो ना, जो इसने तुम्हें चुना। तुम्हें आज तक जो भी अरबी में आयात और दुआएं याद है, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, सबके तर्जुमे में कल से तुम्हें याद कराऊंगा इंशाल्लाह। वो धीमे से इसके कानों में बोलता और साथ साथ इसके बालों में हाथ फेरता इसे सुला गया। जैन ने इसे 2-3 दिनों में बहुत सारी आयात, सूरतों और दुआओं का तर्जुमा याद करवा दिया था। जैन समंदर की लहरें कुछ कहती महसूस होती है ना, वो पानी की लहरों पर नजरें जमाए अपनी धुन में बोली। इसकी बात पर जैन ने रुख मोड़कर इसे देखा, फिर इसके होंठों पर शरारती मुस्कान रखसा हुई थी। वो धीरे से इसके बिल्कुल करीब हुआ। वो आज इसे घुमाने लेकर आया था। अभी भी करीबी मॉल में दोनों मगरिब की नमाज़ पढ़कर समंदर पर आए थे। पूरा समंदर दिन के उजाले को खैराबाद कहता हल्की नीली रोशनी में नहाया अजीब सा फसूं पैदा कर रहा था। गौर से सुनो क्या कह रहा है, वो इसके कान के पास हल्का सा झुकता बोला। क्या? वो जैसे इसकी ट्रांस में आई थी। हनूस नजरें सामने जमाए मध्यम आवाज़ में पूछा। कह रहा है जैन अहमद तुम्हारे पहलू में खड़ी लड़की सरता पैर मोहब्बत है। इसकी बात पर मरियम ने समंदर से नजरें हटाकर धीरे से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। इसकी आंखें मुकाबिल की मोहब्बत से लबरेज आंखों से टकराई, और वो इसकी आंखों में उमड़ते समंदर के मोहब्बत के समंदर में खोई थी। जैसे सामने खड़ा वजूद तुम्हारा दिल है जैन अहमद, खबरदार जो कभी दिल को परेशान किया, चैन नहीं पाओगे कहीं। जैन अहमद हमेशा की तरह वक्त जगह सब भूला था। दोनों के दिल इस समय जैसे एक साथ धड़कने लगे थे। और मरियम बेखुद हुई, जैसे वो मदहोश हुआ था, बल्कि वो इसे कर देती थी हमेशा। वो इस पर चुका था। जैन अहमद का दिल खुश होगा तो जैन अहमद की रूह राहत पाएगी। आलम बेखुदी में वो हल्की सी गुस्ताखी कर बैठा। मरियम जैन होश में आई थी। जैसे अल्लाह अल्लाह जैन, ना जगह देखते हैं ना वक्त। वो इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते इससे दूर भागी थी। जब जैन ने इसकी कलाई थामे से अपनी तरफ हल्का सा झटका दिया, वो इसे टकराने से बचने के लिए बेख्तियार अपना हाथ इसके सीने पर रखी। मुझे जब जब अपने दिल पर प्यार आएगा मैं इसे अपने तरीके से बताऊंगा। वो इसकी आंखों में देखता बोला। इसकी पुख्ता लहजे में मरियम को ज़िद की झलक महसूस हुई। वाह, आपका दिल ना हो गया वज़ीर आज़म हो गया। वो खिलखिलाई अंदाज में इसकी बख्शी मोहब्बतों का गरूर था। जैन अहमद का दिल, जैन अहमद की मर्जी। वो अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकराते बोला। हटे ना, लोग देख रहे होंगे। वो इसे खुद से दूर करने के लिए हल्का सा धक्का देगी। दूर कहीं कद्दू का फैमिली से नजर आती हुई मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ चलाने लगा। वैसे जैन, शादी की पहली रात मेरे दिल में आपके बारे में एक बात आई थी। वो चमकती आंखों से कह रही थी। मेरे मुतल्लिक? वो इसका हाथ थाम कर वॉक करता पूछ रहा था। मरीम ने बेसाख्ता आई मुस्कान निचले लब में दबाकर इस बात में सर लाया। क्या भला? वो दोबारा रुक गया था और फिर इसके सामने आता इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे पूछ रहा था। क्या आप बहुत बोल्ड टाइप बंदे होंगे? वो सर ऊपर उठाकर कहका लगा गया। बहुत कम इस तरह हंसता था। इसके होंठों पर हम वक्त एक नरम सी मुस्कान इसके चेहरे का हिस्सा बनी रहती। उसे देखकर कभी वो शरारती मुस्कान शरारती और मानी खेजी में बदल जाती, जो अक्सर मरियम के लिए अलार्म का काम कर जाती थी। लेकिन इस तरह कहका वो शाज़ व नाज़र ही लगा था। अभी भी वो इसकी दिलकश हंसी में खोई थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं नमाज़ कुरान पढ़ता हूँ इसीलिए? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था।
یہ زین احمد کے ذات کا وہ پہلو تھا جس سے اس کے ماں باپ اور اس کے قریبی دوست ہی واقف تھے صرف. جو اس سے پہلی بار ملتا وہی سمجھتا وہ کوئی بیک ورڈ دنیا کی بے فکریوں سے ناگواری محسوس کرنے والا انسان ہوگا، اور وہ بھی یہی سمجھی تھی کہ وہ کوئی بہت ہی سخت مزاج بندہ ہوگا جو بیوی کو صرف اپنی ضرورت ہی سمجھتا ہو. لیکن اس کے ساتھ رہتے ایک ہفتے میں وہ مریم زین کو اندازہ ہو گیا کہ مریم زین احمد کے لیے لازم ہے. زین احمد کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اس کے ہوش اڑا سکتا تھا. دیکھو ممی، نماز قرآن پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان اس دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تو ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور سب سے بڑی نعمت ہوئی بیوی. اب بندہ بیوی سے بھی پیار نہ کرے؟ وہ شکایتی انداز میں منہ بنا کر بولا. وہ ہنستی. تمہیں پتہ ہے مجھے بہت سارے گانے بھی آتے جو صرف تمہارے لیے رکھے ہیں، جیسے وہ اب اس کا ہاتھ ہمیں پھر سے چلنے لگا. تمہیں زمین پر اتارا گیا ہے میرے لیے، وہ گنگنایا. اس کی سریلی آواز پر مریم وہ مسکرائی تھی. ویسے میں اتنا بھی شریف نہیں ہوں جانا جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا. وہ تو مریم زین کو اس کے ساتھ رہتے اب تک سمجھ آ چکا تھا، پر وہ یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی. میرے پاس کچھ بیڈ روم سانگز کلیکشن بھی ہے مائنڈ میں، وہ مدد سے بولا. بیڈ روم سانگز؟ مریم زین بھولے پن سے پوچھنے کی غلطی کر گئی. اس کی بات پر زین کے چہرے پر مخصوص معنی خیز مسکراہٹ دوڑی. ہاں نا، کچھ تو میں تمہیں یہاں بھی سنا سکتا ہوں. ویسے تو وداؤٹ ایکشن مزہ نہیں آئے گا، پر پھر بھی کوشش ہے. وہ بھی اس کے سامنے آتا الٹے قدموں چلنے لگا. ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا. وہ ہاتھ اٹھائے گا رہا تھا. وہ ایک دم چہمتی ہوئی پلٹی. زین، نہ آپ کوئی ہیرو ہے نہ میں کوئی ہیروئن. وہ بولتی ہوئی واپس بھاگی. زین احمد کی زندگی کی تم ہی ہیروئن ہو جانا، تو زین احمد تو ہیرو ہوا نا. وہ پیچھے سے زور سے بولا. اس نے کھلکھلاتے ہوئے اور تیز بھاگنے کی کوشش کی. ارے سنو تو، ابھی اور ہیں. وہ اس کے پیچھے چلاتے ہوئے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا گیا تھا. ماں سو دے کے چلی جائے، ایڈا بھی سیدھا نہیں ہے منڈا. زین، بچے کے بعد اخراجات بڑھ جائیں گے، آپ نے کچھ سوچا؟ ان کی زندگی میں اب نیا مہمان آنے والا تھا. اس کی محدود آمدنی کا سوچ کر اکثر پریشان ہو جاتی. یہ سوچنا میرا کام تو نہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ اپنا کام کرے گا. وہ اس کے لمبے بالوں کو اپنی ناک پر لے جاتے بولا. وہ کون؟ آپ کے باس؟ وہ ٹھٹکی تھی. باس؟ بالکل، تمہارا میرا، اس کائنات کا باس. اس کی پریشان شکل دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا. ممی، ہر آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے. کوئی دنیا میں آنے کے بعد کسی پر بوجھ نہیں بنتا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنی سب سے پریشانیاں فکریں اسے دے دو، پھر دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے. اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح اللہ پر یقین محسوس کرتی وہ شرمندہ ہوئی. پھر بھی زین، انسان فکر ہوتی ہے، آپ اتنے مطمئن کیسے رہتے ہیں؟ یہ سوال وہ اس سے متعدد بار پوچھ چکی تھی، ہر بار وہ نئے طریقے سے اسے مطمئن کر جاتا. جس دن میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو دل سے سمجھا، اس دن میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. وہ اس کی پریشان صورت دیکھ کر مسکرایا، پھر بڑی روانی سے آیت پڑھ گیا. اس کے بعد اس نے اس کا ترجمہ دہرایا. ترجمہ: لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 128. وہ زین کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اس خوبصورت سی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ہماری تکلیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. اور تم یہ تو دیکھو نا کہ رؤوف الرحیم جو اللہ کی اپنی صفت ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے شفقت کرنے والے مہربان ہیں. میں خود کو مومن نہیں سمجھتا، لیکن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نا. بس یہی بات دل کو سکون دے جاتی ہے. اب اس کے بعد کی آیت سنو. وہ سب کچھ بھول کر اس کو سنے گی جو ہمیشہ کی طرح اس کے دل پر پھوار برسا رہا تھا. ترجمہ: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی پر میرا بھروسہ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 129. وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا. جب میں نے اس عرش عظیم پر بھروسہ کر لیا، جب ایمان لایا کہ اس کے سوا میرا کوئی نہیں، جب میرا رب خود کہہ رہا ہے کہ میں تو رؤوف الرحیم ہوں، پر میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تو کیا میرے رزق کے لیے پریشان ہونا اس سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں ہوگی؟ اس کی باتیں ہمیشہ مریم کو رلا جاتی تھی. سب ٹھیک تھا. ان کی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک جا رہی تھی. ساس کوئی کام نہ کرنے دیتی، وہ خود ہی ہاتھ بٹا دیتی. پھر ان کی زندگی میں علی احمد نے خوشیوں کے رنگوں میں مزید اضافہ کیا. ساس نے اسے پلنگ پر بٹھا دیا. لیکن اچانک جب رضاء الہی سے ساس کا انتقال ہوا تو علی صرف 1.25 مہینے کا تھا. اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنے سے صحیح معنوں میں زندگی مشکل لگنے لگی. وہ حتی المکان کوشش کرتا کہ مریم پر کام کا بوجھ نہ ہو. رات کو علی کو فیڈ کروانے کے بعد مریم کو سونے کا کہہ کر خود علی کے لیے جاگتا رہتا. کبھی کبھی وہ اسے فجر تک جگائے رکھتا. کبھی وہ اس کو اپنی جگہ لٹاتا تو وہ ہاتھ پاؤں پھیلا لیتا. اس کے جاگ جانے کے ڈر سے کتنی راتیں اسے باہر صوفے پر سونی پڑتی. مریم جب صبح نماز کے لیے اٹھتی اسے صوفے پر سوتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی. مریم، یہ میری بھی اتنی ذمہ داری جتنی تمہاری. تم ماں ہو تو میں باپ ہوں، اور یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. اس کی ہر تکلیف، اس کی ہر خوشی، ہر کامیابی میں ہم دونوں کا برابر کا حصہ ہے. اس کے ہر کام کو بانٹ کر وہ پیارا شخص اس کی شرمندگی زائل کر دیتا تھا. ایداں تو صرف ناولاں دے وچ ہی ملتے نے. اصل زندگی کا امتحان تو تب شروع ہوا جب پڑوس میں ترا دار سی نگینہ آ کر رہنے لگی. 30 سالہ نگینہ ہر وقت برانڈڈ چیزوں سے تیار رہتی. پھر آہستہ آہستہ اس کا مریم کے گھر آنا جانا ہوا، اور یہاں سے اس کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچنا شروع ہونے لگی. وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا تھا. ساتھ میں 5 مہینے کا علی سویا ہوا تھا. جب وہ بال باندھتی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. زین نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کیا. زین، آپ اتنی بارت کرتے ہیں کہ اب کیا پایا آج تک اپنے رب سے؟
اس کے سوال پر وہ ٹھٹکا تھا، پھر ایک دم اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ امی پاپا کے دور میں آپ خود بتاتے گھر میں خوشحالی تھی، پاپا کے جاتے آپ کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر جاب ڈھونڈنا پڑی، آپ کے پاس ایک بھی اچھے کپڑے جوتے نہیں ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ تمہاری نظر سے دیکھو تو واقعی شاید کچھ نہیں پایا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ کھویا کیا کیا ہے۔ اس کی بات پر مریم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ غصہ، مزید کی لالچ، جھوٹی انا، ڈپریشن۔ ادھر آؤ۔ علی کے اٹھ جانے کے ڈر سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ مکان کے انداز میں اس کے ساتھ باہر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ جب بابا کا انتقال ہوا میں صرف 20 سال کا تھا۔ میرا بی ایس سی کا رزلٹ آیا تھا نیا اور بہت زبردست آیا تھا۔ بابا کی خواہش تھی میں بہت زیادہ پڑھوں، کم از کم ایم ایس سی کروں، لیکن گھر کے حالات دیکھتے مجھے جاب کرنی پڑی۔ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اللہ کے کرم سے سر فیصل حیات نے میری بی ایس سی کی ڈگری پر بھی مجھے اپنے پاس جاب پر رکھا۔ شروع میں 10,000 میرے رزلٹ کو دیکھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے قابلیت دی، کمپنی میری پڑھائی کے آدھے اخراجات دینے لگی، کچھ میری سیلری۔ صبح کالج، واپسی میں آفس۔ میں نے ایم ایس سی کر لیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا مومی، میری سیلری 15 سے 20 پھر 30,000 ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مریم کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ مجھے فرصت ہی نہیں ہے دیکھنے کی میرے رب نے مجھے کیا نہیں دیا، کیونکہ میری نظریں ہٹتی نہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے جو دیا میری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ وہ اپنی چھلک پڑنے والی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، میں کیوں نہ اس کا شکر گزار بنوں مومی؟ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے بیش بہا خزانے سے نوازا ہے، اس انمول موتی کا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پر اس نے نوازا۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ایسا کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھنے لگی، تم میری جان۔ زین نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، وہ ساخت ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مرد کا سب سے بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ نیک عورت ہے، اور الحمدللہ میری بیوی میری بہت فرما بردار ہے۔ زین نے اس کی بھیگی آنکھیں چومی، پر میں آپ کی جتنی اچھی اور نیک نہیں ہوں۔ وہ شرمندگی سے رو دی۔ تم میرا کہاں مانتی ہو، میری خدمتیں کرتی ہوں، مجھے گناہ سے بچاتی ہوں، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں اندر تک شاد ہو جاتا ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہو، جب میں نہیں ہوتا گھر میں میرے مال اور میری عزت کی حفاظت کرتی ہو، یہ ساری خصلتیں نیک بیوی میں کی ہیں۔ اس نے اس کی ساری خصوصیات ایک ایک کر کے گنوائیں، اب کہ وہ دل سے مسکرائی، اور میں بھی کوئی فرشتہ نہیں مومی، ایک احساس جرم میرے دل کو بھی بے چین کیے ہوئے، نہ جانے کب وہ بخشے گا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ساری زندگی کے لیے خالدول مجھے اپنا مقروض بنا کے، لیکن پھر تم کبھی مجھ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی۔ وہ انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے باور کرا رہا تھا۔ مریم نے جاننے کے تجسس میں زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے پرانے محلے میں خالہ بطول اور ان کے شوہر خالو رئیس رہتے تھے۔ میں تب 7-8 سال کا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ 2-3 سال کی تھی۔ خالو کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ خالہ ہر روز مجھ سے گھر کا سودا منگواتی تھی۔ وہ رکا تھا۔ میں ان کے سودے میں ڈنڈی مار کر 5 روپے لے لیتا، پھر ان پیسوں سے کبھی چپس کبھی آئس کریم، میرے مزے ہو گئے۔ سارے حساب میں 5 روپے جوڑ ہی لیتا تھا کسی نہ کسی طرح۔ زین کی آنکھیں نم ہوئی۔ پھر ایک دن انہوں نے میرے ہاتھ پر 6 روپے الگ سے رکھے۔ بیٹا آئس کریم 6 روپے کی ہوگی، کل لینے گئی تھی میں منی کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ امی بابا کی تربیت سے زیادہ ان کا خوف۔ میں نے خالہ کے پاؤں پکڑ لی، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، پھر الگ سے ہمیشہ کبھی 5 روپے کبھی 2 کبھی 6 روپے دینے لگی تھی۔ میں نہیں لینا چاہتا تو رو دیتی تھی، مجبوراً مجھے لینے پڑتے۔ پتہ ہے میں ان پیسوں کا کیا کرتا تھا؟ وہ مسکرایا۔ مریم نے آنسو بھری خوبصورت مسکراہٹ کا نظارہ اپنے دل میں اتارا۔ میرے پاس ایک باکس تھا، اس میں وہ پیسے رکھتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کروانا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس پیسوں سے بابا کے ساتھ جا کر ان کی بیٹی کے لیے اسکول بیگ لے آیا۔ وہ اس پل کو یاد کرتے مسکرایا۔ لیکن کل انہوں نے مجھے رلا دیا مومی۔ میں ہر مہینے کی طرح ان کے گھر راشن دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے 5 روپے کا قرض تو کب کا اتر گیا ہوگا نا۔ وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ بھی رو دی۔ مومی میں نے اتنے سال ان کی مدد کبھی ان 5 روپوں کے عوض نہیں کی، میرا رب جانتا ہے اس بات کو، لیکن آج ان کی بات نے میرا دل دہلا دیا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے مریم روتے میں مسکرائی۔ زین کبھی کبھی ہمارے اپنے کیے گئے گناہ ہماری آخرت کا زادرہ بن جاتے ہیں۔ اس کی بات پر زین نے اس کے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جیسے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری زادرہ بن جاتی ہیں نا، اسی طرح آپ کا احساس جرم آپ کے لیے زادرہ بن گئی۔ اس کی عقل مندانہ بات پر مسکرایا تھا۔ دیکھیں آپ کے ساتھ رہ کر مجھے بھی بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ وہ اپنی بات پر حیران ہوتی اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ مسکرائے۔ بالکل میں بھی حیران ہوں۔ اس کی آنکھوں کو چومتا زین نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں اس کی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ مریم نے رشک سے اپنے ہمسفر کو دیکھا جس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا تھا، اور زین نے ممنونیت سے اپنی بیوی کو دیکھا جس نے پل میں اس کے دل کا بوجھ ختم کر دیا تھا۔ دونوں کی ذات کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات تھی جب آفس سے آنے کے بعد پھر کہیں باہر جانے لگا۔ کل وہ دیر سے آتا تھا، اس کے پوچھنے پر زین نے بتایا وہ اوور ٹائم کر رہا ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو آئے، اتنے تھکے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ وہ گھر کے آرام سے چپل پہنتا ابھی آتا ہوں کہتا نکل گیا۔ واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ یہ لے، وہ لال شربت کا ٹھنڈا ٹھار گلاس اس کے آگے کرتی بولی، جزاک اللہ خیرن کثیرن بی بی۔ وہ گلاس خالی کرتا شدت محبت سے زور سے اس کا چہرہ چومتا بولا، وہ جھینپی تھی۔ یہ تو بتائیں گئے کہاں تھے؟ وہ اس کے برابر بیٹھتی بولی۔ وہ جھک کر اپنے پیروں کو دبانے لگا، پھر پشت کے بل لیٹا۔ جوتا پھٹ گیا تھا، وہی موچی سے ٹھیک کروانے گیا تھا۔ اس کی بات پر اس نے بے اختیار اپنے مجازی خدا کے پیروں کو دیکھا، نم آنکھوں سے وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ اس کا جوتا دیکھ کر اس کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، سارا مہینہ کم آمدنی کے باوجود اس کی خوراک کا خیال، علی کے پیمپرز، ہر 2-3 مہینے بعد اس کا نیا سوٹ، کبھی صرف شرٹ پیس۔
ان سب کے لیے وہ اپنے آرام کی پرواہ کے بغیر اوور ٹائم کر رہا تھا۔ کچن میں جا کے اس نے پانی گرم کیا، نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالے وہ ٹپ میں لیے اس کے پاس آئی، جو ہنوز اسی پوزیشن میں آنکھوں پر بازو دھرے لیٹا تھا۔ مریم نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر نرمی سے اس کے پاؤں پانی میں ڈالنے چاہا، جب وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک پاؤں پانی میں ڈالے الجھن سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی دیکھیں کیسے فوراً سے آپ کی تھکن اترتی ہے۔ وہ اس کا دوسرا پاؤں بھی پانی میں ڈالتی بولی، پھر پانی میں اس کے پاؤں دبانے لگی۔ جب زین نے بارو سے تھام کر اسے اٹھایا۔ نہیں مومی پاگل ہوئی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بے اختیار اس کے شانے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ جب ذرا سا پھٹا تو نیا لے لیتے، اتنی تکلیف سے آتے رہے۔ زین نے مسکراتے ایک ہاتھ سے اس سے بازو کے ہلکے میں لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر چلا ہے۔ ایسی فضول خرچی ابھی افورڈ نہیں کر سکتا تمہارا میاں۔ اس کی شاعر سے کہی کی بات پر وہ حسب توقع برا مان گئی۔ ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑاتی وہ رخ موڑ گئی۔ آپ اوور ٹائم نہیں کریں گے بس، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اچھا نا یار، اگلے مہینے کی سیلری سے نیا لے لوں گا انشاءاللہ، اور ویسے بھی آگے رمضان ہے، بس تب تک وہ اس کو بہلانے میں کامیاب ہوا، جو کہ زین کا خیال تھا۔ اگلے دن اس آفس میں مریم کی کال موصول ہوئی۔ وہ پڑوس کی خالہ کے ساتھ ذرا بازار تک جانے کی اجازت لے رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اجازت دے دی، لیکن دل میں خیال نے چٹکی لی۔ کل وہ اسے بتا چکا تھا، کبھی ہاتھ تنگ ہے، اس کے باوجود ہو سکتا ہے خالہ کا کام ہو، وہ اپنا سر جھٹکتا اپنے کام میں مصروف ہے۔ مریم کی عادت زین کو بہت پسند تھی، نیچے خالہ کے فلیٹ بھی جانا ہوتا وہ کال کر کے اس سے اجازت لیتی تھی۔ واپسی میں استفسار کرنے پر وہ خالہ کو کام تھا کہہ کر ٹال گئی۔ اچھا جی۔ اس سے اگلی صبح مریم نے اس کے سامنے نئے چمچماتے جوتے رکھے۔ مومی یہ کیا یار، پیسے کہاں سے آئے؟ وہ جوتا اٹھائے ستائشی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے اپنے تھے، وہ جو دل و جان سے اس کی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس سوال پر دھیرے سے بولی۔ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جو ہر مہینے مجھے کبھی 500 کبھی 2000 دیتے ہیں، میں جمع کر کر کے خرچ کرتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ اٹھا تھا۔ اور اب اس کے جمع شدہ پیسوں سے کیا لینا تھا تم نے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ جوتے کم از کم بھی 2500 3,000 سے کم کے نہیں تھے۔ لون کا فینسی سوٹ جو اب آپ مجھے عید پر دلائیں گے، وہ اس کے باروں سے لگی لاٹ سے بولی، اور وہ اس کی چالاکی پر زور سے ہنسا۔ اور اب پچھلے 1 مہینے سے مریم میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا، جو اسے الجھائے دے رہی تھی۔ بس کمپنی تو بیٹر کر دی ہے بڑی۔ انسان جب کسی کو کسی چیز میں خود سے بہتر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نے اس پڑھ کر نوازا۔ وہ کم عمر تھی، تھوڑی ناسمجھ سمجھانے والی ساس رہی نہیں۔ زین کوشش کرتا ہے اس کے کم سن ذہن میں مفید باتیں ڈالنے کی، جو آگے اس کے اور اپنی اولاد کے کام آتی، لیکن اس کے آگے بھی نگینا تھی، جو کبھی کسی برانڈ کا سوٹ پہنتی، کبھی بالوں کو کسی رنگ میں رنگتی، تو کبھی خوبصورت سا زیور اس کے تن پر سجا ہوتا۔ دیکھو ناصر لائے رنگ، میری سالگرہ تھی نا پرسوں۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی پر ایک نظر ڈالتی سے منہ دکھائی میں دی جانے والی اپنی ہلکی سی انگوٹھی یاد آئی، جسے دل و جان سے پسند آئی تھی۔ ارے تمہارے ہاتھ خالی ہے یار، مردوں سے ضد کرنی پڑتی ہے، سونا تو ہر عورت کا حق ہوتا ہے، لیکن خیر مجھے تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو فاخر سے بولی۔ اگلے دن اس کی تشریف آوری ہوئی تو وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ مریم میرے ساتھ پارلر چلو گی؟ وہ چولی کو تھپک رہی تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے بال دیکھو جھاڑ ہو رہے ہیں، اس نے بے ساختہ اپنے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور اف اپنی سکن دیکھیے تم نے کتنی رف ہو رہی ہے، نگینا نے ایک نظر اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالتے کہا۔ نہیں میں نہیں جا سکتی، آپ کو پتہ تو ہے میں پارلر والے نہیں جاتی، وہ اس کے میک اپ اور برانڈڈ سوٹ میں چمکتے روپ سے نظریں چراتی دھیمے سے بولی۔ تمہیں تو اللہ ہی سمجھائے بے وقوف لڑکی، وہ اس کے الجھے بکھرے حلیے پر ایک تحقیر امیز نگاہ ڈالتی پلٹی تھی۔ جا بی بی تو جا کے اپنے رنگ روگن کرا کے آ۔ چونکا تو وہ تب تھا جب اس سے بالوں کو کٹوانے کی بات کری تھی۔ زین میں بال کٹوا لوں تھوڑے سے؟ اس کی بات پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، اتنے اچھے ہیں، شکر کیا کرو، وہ اس کے لمبے سلکی بالوں کو اپنے چہرے پر گراتا بولا۔ تھوڑا سا سٹائل، وہ منمنائی تھی۔ یقین کرو مجھے تم ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو، اس نے اپنے بال اس کی گرپ سے چھڑائے۔ بنگال کا جادو چلایا تم نے اس بندے پر، سارے کے سارے زین احمد کو اپنے قبضے میں کر لیا تم نے، وہ اس کی محبت کو محسوس کرتی کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا پھر میں فیشیل کروا لوں؟ دیکھیں میری سکن کتنی رف ہو رہی ہے، اس نے نگینا کے الفاظ اس کے سامنے دہرائے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ تمہاری سکن اگر رف ہے تو دنیا کی ساری لڑکیاں تمہاری جیسی چمکتی ہوئی رف سکن مانگنے لگیں گی، وہ اس کی چمکتی ہوئی ناک کو چھو کر بولا۔ مریم نے اس کا چہرہ پیچھے کرتے خفگی سے رخ موڑا، وہ سنجیدہ ہوا۔ ادھر آؤ۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ شیشے کے سامنے لایا۔ مریم نے اپنے عکس پہ ایک نظر ڈالی، وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، بالکل سیدھے سلکی بال پوری کمر ڈھانپے ہوئے تھے، زندگی میں کبھی بھویں نہ بنوانے کے باعث چہرہ معصومیت سے چمک رہا تھا۔ ضرورت ہے کسی چیز کی؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ زین کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی۔ اور ویسے بھی تمہاری ساس جو تمہیں آئے دن نیا ماسک کبھی کوئی اسکرب بنا کر دیتی تھی، کیا ان سے کوئی کمی رہتی ہے جو تمہیں پارلر جانا ہے؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسی۔ اس کی ساس کبھی بیسن میں ارکے گلاب اور لیمو مکس کر کے اسے دیتی، کبھی چاولوں کا آٹا اسکرب کے طور پر ہتھیلی پر دیتی تھی، اور وہ ہر چیز لے کر زین کے پاس پہنچ جاتی۔ آپ بھی لگائیں آپ لگائیں تو میں بھی لگاؤں گی۔ مجبوراً زین کو ابھی تک بھگتنا پڑتا تھا۔ اوئے ہوئے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، تو لائیں گا تو میں لانا۔ پھر ایک دن مریم نے اس کے سامنے کام کی زیادتی کا رونا رویا۔ ممی ایک کام کرو، تم بس علی کو سلا کر کھانا بنا لیا کرو، گھر کی صفائی میں کر دوں گا آفس سے آنے کے بعد۔ علی کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، اس کے باوجود وہ شرمندہ ہوئی۔ امی کا کمرہ یوز ہوتا نہیں ہے، اسے ہم سنڈے کے سنڈے صاف کر لیا کریں گے، باقی رہا کچن لاؤنج اور ہمارا بیڈ روم، تم جھاڑو لگا لے کرو، ڈسٹنگ میں آنے کے بعد کر لیا کروں گا، اور روز صبح نہانے سے پہلے میں باتھ روم بھی دھو دیا کروں گا۔ وہ اچھلی تھی، اس کی حیرت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ باتھ روم صاف کرنے سے بندے کا غرور ختم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مریم کو
اس دنیا کا نہیں لگتا۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنا کام خود کرتے تھے، بیوی کا ہاتھ بٹانا زن مریدی نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سمجھی؟ اس نے اس کے سر پر چپت ماری، پھر مزید کھویا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے بارے میں سب سے بہتر ہو۔ ترمذی۔ میں کچھ تم سے اس سنت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ عقیدت سے اس کی ہتھیلیاں چوم کر بولتا ہے، اسے رلا کے۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد اس کی پوری کوشش ہوتی ہے مریم کا ہاتھ بٹا دے، کبھی رات کے برتن دھو دینا، کبھی کمرے کی ڈسٹنگ کر دینا، کھانا گرم کر کے میز پر لگانا۔ کپڑے وہ دونوں ساتھ ہی دھوتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مریم کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا، اور گھر آنے کے بعد علی کو وہی سنبھال لیتا۔ مریم اس کے آنے سے پہلے صفائی کر دیتی، بس ایک بات پہ وہ پریشان ہوا تھا، وہ تھی مریم کی ناشکری۔ وہ ذرا سی بات پر ناشکری کرنے لگی تھی۔ بس مریم جدو اپنی زندگی کا مقابلہ کسی دوسرے دے نال کر دینا، ادو پھر انسان دی زندگی کسی کام دی نہیں رہندی۔ مریم یہ شرٹ کس برانڈ کی ہے؟ بلو کلر کی انگرکھا سٹائل لان کی شرٹ، جس کے دامن پر اورنج اور یلو کلر کا خوبصورت سا ڈیزائن تھا، جس کے ساتھ اس نے بلو اسٹریٹ ٹراؤزر اور پیلا کرش دوپٹہ پہنا تھا۔ بلو کلر اس کی شفاف دمکتی رنگت پر اٹھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر مریم نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی، پھر زور سے ہنسی۔ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے؟ وہ اس کے ہنسنے پر ناگواری سے بولی۔ نگینہ کے لہجے میں ناگواری محسوس کر کے اس کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ نہیں سوری، لیکن یہ کسی برانڈ کی شرٹ نہیں ہے، تو میں نے منگل بازار سے خریدی تھی، 450 کی۔ اس نے اپنی شرٹ پر ہاتھ پھیرے تھے۔ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، لیکن تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب کے غصے سے بولی۔ ارے نگینہ جی، سچ میں یہ منگل بازار کی ہے، زین مہینے میں کبھی 4 کبھی 450 کی شرٹ دلا دیتے ہیں، کبھی میچنگ ٹراؤزر لے لیتی ہوں، کبھی وائٹ یا بلیک سے کام چلا لیتی ہوں، اور میرے پاس کچھ کلر کے پلین کرش کے دوپٹے ہیں جو اکثر مختلف شرٹس کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نگینہ نہ جانے کہ اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پائی۔ اور رہی بات اس زبردستی سلائی کی، تو میری بہن ندا ماشاءاللہ بوتیک کی سی صفائی ہے اس کے ہاتھوں میں۔ اس کے چہرے سے چھلکتا سکون نگینہ کو بے سکون کر گیا۔ مڈل کلاس والے طریقے۔ اب یہ شرٹ دیکھو جو میں نے پہنی ہے، پورے 5000 کی ہے، وہ اپنی شرٹ پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ مریم نے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی۔ اچھی ہے، آپ پر تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ مریم نے وہ بات بولی جو نگینہ اور زین کا دل اس کے لیے سوچتا تھا۔ واضح فرق تھا دونوں کی سوچ میں۔ نگینہ کا دل مارے حسد کے مریم کی زندگی سے ہر خوشی اور سکون چھین لینا چاہتا تھا۔ اللہ لعنت پھر ادھر دی بی بی دے ہوتے تے مریم بی بی تے بھی دور فٹے مجھے ادھر دی عورتوں گھر واڑیا، لیکن انہوں بیچاری نوں کی پتہ، جبکہ زین احمد کے خوبصورت دل کے لیے اس چہرے، اس وجود کی خوشی اور سکون سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کی شرٹس دیکھ کر اسے نئی شرٹس لینے پر آمادہ کرتی رہی تھی۔ زین، آپ یہ شرٹ 1 سال سے پہنتے آ رہے ہیں، اب تو آپ کی سارے کپڑے اپنا اصل رنگ بھی کھو چکے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ جوتے پہنتا مسکرایا تھا۔ میری بیوی بچہ خوش ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتا بولا، پر اس کی نم آنکھوں میں تیرتی خفگی دیکھ کر ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، بس ترستے رہو۔ اس کی ناشکری پر وہ حسب عادت ناراض ہوا۔ مریم، آواز میں تنبیہ تھی، وہ سنبھلی۔ میرا دل چاہتا آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے، سن گلاسز لگائے، بالکل ہیرو والی ڈریسنگ کریں۔ اس کی معصومانہ خواہش پر وہ ہنسا تھا۔ مطلب میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو تمہیں ہیرو لگوں گا، ایسے نہیں؟ لہجے میں شرارت تھی۔ آپ بہت پیارے ماشاءاللہ سے، بس میرا دل کرتا ہے ایک بار آپ کو فل سوٹ میں دیکھوں۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت محسوس کرتا ہوں مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے سامنے ساتھ بٹھایا تھا۔ مریم، کبھی میرے لیے اللہ سے کچھ مانگو تو ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ مانگنا، اور یہ کہ اللہ تمہارے ذہن کو اتنی طاقت دے کہ اس کے بیوی بچوں کی کوئی جائز خواہش حسرت نہ بننے پائے۔ اس کی بات پر اس بات میں سر لاتی آنکھوں میں نمی لے اس کے کندھے سے لگی، پھر زیر لب آمین کا۔ کیا تھا یہ شخص؟ لیکن پھر بھی اس منتھ کی سیلری سے ہم آپ کی شاپنگ کریں گے۔ وہ اس کی کندھے سے سر اٹھائے اپنی آنکھیں صاف کرتی دھونس سے کہہ کے جواباً اس بات میں سر لاتا اسے نظریں چرائے واش روم میں غائب ہوا۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ جا کر اپنے لیے 2 شرٹ 1 جینس لے آیا تھا۔ اس نے پیسے رمضان کے لیے رکھے تھے جو کہ 1 مہینہ بعد تھا، پر وہ مریم کی پیار بھری ضد پر مجبور ہوا تھا۔ مجھے رمضان میں پہننے کے لیے نیا سوٹ دلا دے زین پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ یار رمضان میں کون نیا سوٹ پہنتا ہے؟ اس نے جائے نماز لپیٹتے کہا۔ صبح پہلا روزہ تھا۔ نگی کیا سوٹ لائی ہے وہ برانڈ سے زین، آپ دیکھیں گے نا تو اسے تو آپ بھی چونک جائیں گے، اتنی پیاری لگ رہی تھی وہ علی کو تھپکتے مشہور برانڈ کا نام لیتے بولی۔ استغفر اللہ مریم، سوچ تو لیا کرو کیا بولی ہو، وہ ناگواری سے بولتا دوسری سائڈ پر آ کر اپنی جگہ پر لیٹا وہ ہنسی تھی۔ میں تو آپ کو اس سوٹ میں اچھی لگوں گی نا، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی شرارت سے بولی۔ تم کب مجھے اچھی نہیں لگتی ہو بتاؤ، وہ اس کی ہتھیلی چومتا بولا۔ پھر وہ سوٹ، وہ ٹھنکی تھی۔ یار بیوی میری جیب بھی دیکھ لو ایک بار، اس کی بات میں مریم کا منہ بنا۔ اللہ نے ہمیں بنایا اسی لیے کہ ہر خواہش سے پہلے اپنی جیب دیکھیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ یار ایسا نہیں کہا کرو، نا شکریہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی، ہم بہت سب سے اچھے ہیں مومی۔ کونی پر اونچا ہو کر زین نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا، بیچ میں علی تھا۔ ہاں بس ادھر زبان سے کچھ نکلا نہیں، ادھر آپ نے نا شکری کا تانا دیا نہیں، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی نم لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد اوور ٹائم کروں گا، پرومس۔ اب ناراضگی ختم کرو نا، آج پہلا رمضان اور بیوی ناراض ہو کر سو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ جھک کر اس کا گال چومتا بولا، وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ پر ہمیشہ کی طرح ایک طمانینت بھرا احساس محسوس کرتا اپنی جگہ پر لیٹا۔ اللہ آپ سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، انداز میں واضح یقین تھا۔ اندھیرے میں گونجتی اس کی آواز پر مسکرایا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ شوہر کے معاملے میں تو میں خوش نصیب ہوں، نمازی پرہیزگار بندہ ملا مجھے، وہ بھی اتنا خوبصورت۔
اس کے لہجے میں بان بھرا غرور تھا۔ وہ ہنستا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہوا، اے اللہ، جو یہ پیاری لڑکی جسے تو نے میرے نکاح میں دے کر مجھے اس کا ذمہ دار بنایا، کبھی اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے مولا۔ میری جیب ہمیشہ حق حلال کی کمائی سے بھری رکھنا، اور اس کا دل ہمیشہ حلال سے مطمئن رکھنا، آمین۔ اپنے رب سے باتیں کرتے نہ جانے کب وہ سویا تھا۔ مومی اٹھو، تہجد پڑھ لو۔ وہ علی کے اٹھ جانے کے ڈر سے جلدی الارم بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ گھوم کر اس کی طرف آیا۔ مومی اٹھو یار، اٹھو نا، تھوڑا سا ذکر کر لو، نفل پڑھ لو، وہ اس کے بال سے ہلاتا بولا۔ ہٹے نا زین، سارا دن آپ کا بیٹا تنگ کرتا، باپ آگے 4 بجے اٹھائیے گا سحری کے لیے۔ وہ کروٹ بدلتی بگڑے تیوروں سے بولی۔ وہ گہرا سانس لیے سیدھا ہوا، پھر وضو کرتا باہر لاؤنج میں عبادت میں مصروف ہوا۔ 3:45 بجے وہ شرمندہ کمرے سے باہر آئے۔ وہ قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے بکھرے حلیے پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ تلاوت کرنے لگا۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ پراٹھے بنا دوں ابھی؟ وہ بکھرے بال سمیٹتی کچن کی طرف بڑی۔ رات کو سالن زیادہ بنا دیا تھا اس نے جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وضو کر کے آؤ، 2 نفل پڑھو، جاؤ شاباش۔ وہ نرمی سے بولا، کیا ابھی ٹائم ہے؟ وہ خجالت و شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ کے پاس جانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، میں جب تک سالن گرم کر دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتا بولا۔ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی تشکر سے مسکراتی اٹھی۔ وہ ہمیشہ اس کا کام ہلکا کر دیتا تھا۔ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ 3 بجے سے اٹھے میں، صبح آپ نے آفس بھی جانا، اور ابھی بھی نماز پڑھ کر آپ پھر قرآن پڑھیں گے تو سوئیں گے کب؟ وہ نماز پڑھ کر اب سونے کو چاہ رہی تھی جب اس کو دوبارہ قرآن کھولتے دیکھ کر حیرت اور رشک سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک بات بتاؤ مومی، تمہیں اگر کوئی کہے کہ ان مخصوص دنوں میں ایک پر 10 چیزیں فری ملے تو کیا کرو گی تم؟ وہ اس کے من موہنے چہرے کو ملائمت سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ضرور لوں گی وہ ایک چیز، چاہے وہ بہت مشکل سے کیوں نہ ملے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جلدی سے بولی۔ بس پھر میری جان، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ میری یہ چھوٹی سی عبادت جس میں بقول تمہارے مجھے اپنی نیند، آرام و سکون کی قربانی دینی پڑی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب اپنے انمول خزانوں سے اسے 100 گنا بڑھ کر میری جھولی بھر رہا ہے۔ وہ کہہ کر مسکرایا، پھر قرآن کھولنے لگا۔ وہ چپ چاپی سے دیکھے گی۔ تم جاؤ سو جاؤ، صبح میں خود ہی آفس چلا جاؤں گا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی تھی۔ اور ہاں، آج سے تم نے بھی قرآن شروع کرنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں گھسی۔ وہ گہرا سانس لے قرآن کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں زین؟ نفل پڑھ کر وہ اٹھا تھا جب بیٹھی ہوئی مریم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا سوال پر وہ گہرا سانس لیتا دوبارہ بیٹھا۔ الحمدللہ، بہت خوش ہوں، مجھ جس حال میں رکھے، اور الحمدللہ اس نے بہت سے سکھی اور مطمئن رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی اللہ کے لیے ناراضگی شکوہ محسوس کر گیا تھا۔ اس لمحے زین احمد کے ذمے اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی کہ وہ کیسے اپنی جان سے پیاری بیوی کو مطمئن کرتا ہے۔ میں مانتی ہوں بہت سو سے بہتر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دل دے کر کہتی ہے کہ خواہشوں کی طرف مت دیکھنا۔ مجھ سے نہیں ہوتا زین، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ اسی وقت کسی اور کو مل جاتی ہے۔ دل میں شکوہ اٹھتا تو آپ کہتے ہیں میں ناشکری ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھے رو دی۔ زین کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اس پر اسے رونا نہیں تھا۔ میری جان، خواہشیں ہماری غلام ہوتی ہیں، ہمیں ان کا غلام نہیں بننا۔ جو ہم اپنی خواہشوں کا آقا بن گیا نا، وہ جنت پا گیا، اور جو خواہشوں کا غلام بن گیا وہ سمجھو برباد ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، تو آپ کے دل میں خواہش جنم نہیں لیتی؟ سچ بتائیں۔ وہ اب سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی چیلنجنگ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ انسان ہوں یار، ہوتی ہیں خواہشیں بھی، لیکن پھر میں اسی پر ان خواہشوں کو اپنی دعا بنا لیتا ہوں، تو بس دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ وہ اپنے پوروں سے اس کی آنکھیں صاف کرتا بولا۔ دعا بھلا کیسے؟ وہ معصومیت سے بولتی اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے۔ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھ کر دل کہتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، تو اس پل میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں، اس دل میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہوں، فوراً آن لائن آ جاتا ہے۔ وہ اپنی بات پر ہنسا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ اللہ سے اس وقت؟ اس نے اس کے کندھے سے سر اٹھائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اے اللہ، میرا یہ دل بڑا بے ایمان ہے، مجھے تیرے خلاف کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیز میرے حق میں بہترین ہے تو اپنے کرم سے مجھے عطا کر دے، اگر نہیں ہے تو میرے اس بے ایمان دل کو سمجھا دے جو مجھے تجھ سے بے وفائی پر مجبور کرے۔ اب یہ تیرا کام ہے کہ تو اس کو کیسے مطمئن کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ پھر ہو جاتا مطمئن؟ اس کے سوال پر اس نے چٹکی بجائی۔ الحمدللہ یوں۔ مریم نے اس کا اطمینان اپنے دل میں اترتا محسوس کیا۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ مسکرائی۔ ایک گہرا سانس لیتے اس کے بالوں پر اپنے لپکتا وہ اس لمحے اپنے رب سے ہم کلام ہوا۔ میرے اللہ، یہ لڑکی میرا دل ہے، میرے بے سکون دل کو ہمیشہ تو نے سکون بخشا۔ یا اللہ، میرے دل و جاں کو خوشیوں کے میلے میں بھٹکنے سے بچا، آمین۔ اے اللہ، میرے دل کو سکون بخش دے، آمین۔ آمین کہتے اس نے پورے سکون اور محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی پیشانی چومی۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ تمہاری ایج کیا ہے مریم؟ وہ اپنے نئے نئے رنگے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ آج تیسرا روزہ تھا۔ 20۔ یہ آپ کو اچانک میری ایج پوچھنے کا خیال کیوں ہے؟ اس نے زین کو علی کو ابلا آلو کھلاتے ہوئے چہرے پر آئے اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ کی پشت سے پیچھے کیا۔ تبھی علی نے مزید کھانے سے انکار کرتے منہ پھیرا۔ ارے میری جان، میرا بیبی، بس ایک۔ وہ اس کو بہلاتی اس کے منہ کے پاس نوالے لے کے، پر علی کو اب نہیں کھانا تھا۔ اس نے ہونٹ بھیجے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اس معصومانہ ادا پر وہ کہکا لگا کے پھر اس کا چہرہ چومتی سے اپنی گود میں اٹھایا۔ ماں بیٹے کے پیار کے اس منظر پر نگینہ نے ایک پل کو بھی نظر نہیں ہٹائی۔ جسٹ 20، تمہاری ایج کی لڑکیاں کالج یونی میں پڑھتی ہیں اور تم خود کو دیکھو بچہ پال رہی ہو، وہ عجیب انداز میں بولی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ وہ چونکی۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد، مطلب ایک تو ننھی بچی سے شادی کر لی، اوپر سے کچھ تو خیال کرتا ہے، 1-2 سال رک جاتا، تمہیں ٹھیک سے بڑا تو ہونے دیتا۔
وہ استثنائی انداز میں بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ زین ایسے نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے صرف 5 سال بڑے ہیں، اور یہ وہ ناگواری سے بولتے بولتے علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ہم دونوں کی جان ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے ہمارے لیے، وہ بیٹے کا منہ چومتی ہوئی بولی تھی۔ اب میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ ناصر تو کہتے ہیں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا تم پر۔ اس کے لہجے میں چھلکتے غرور کو محسوس کر کے مریم نے سر اٹھایا۔ اور خود کو دیکھو کیا حال کر دیا تمہارے ان باپ بیٹے نے۔ شادی کی پہلی اینیورسری پر زین نے تمہیں بچے کا تحفہ دیا، اب دوسری اینیورسری پر دوسرے کی تیاری نہ کر لینا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی، لہجے میں رقابت تھی۔ مجھے تو لگتا ہے 2-3 سالوں میں تم نے لائن لگا دینی ہے۔ وہ مریم کو بت بنا چھوڑ کر استہزائی انداز میں ہنستی اپنے گھر چلتی بنی۔ نگیتا کی باتیں کچھ پل کو اس پر اثر کرتی تھی، لیکن پھر زین کی محبت اس کا اخلاق ہمیشہ جیت جاتا۔ پھر پر پتھر پر مستقل پانی گرتا پانی بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا۔ یہ تو پھر سادہ سی مریم کا دل تھا۔ آج جمعہ تھا، وہ 4 بجے گھر آیا۔ تم نے سورۃ کہف پڑھی تھی مریم؟ وہ پھلی سے تھماتا استفسار کر رہا تھا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ نہیں پڑھ پائی۔ آپ کا یہ لاڈلا ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اسے مجھے تو جاؤ فوراً اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اسے علی کو لیتا بولا۔ مریم کے اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر افسوس تو اب یقیناً علی نے اسے سونے نہیں دینا تھا۔ 5:15 بجے وضو کرتا علی کو لیے باہر آیا۔ وہ علی کے ساتھ کچھ وقت سو گیا تھا۔ ممی اس کو کسی چیز میں مصروف کر کے نماز پڑھ لو، میں جماعت کے بعد آتا ہوں، پھر ساتھ میں قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ علی کو اسے تھماتا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر رکا۔ اور ہاں، 4 سنت ضرور پڑھنا۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ مریم تمہیں کتنی بار کہا سورۃ کہف مس مت کیا کرو۔ وہ رات کو اس کی کلاس لے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا کتنی فضیلت ہے اس سورت کی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس سورت کو جمعے کے روز پڑھتا ہے دوسرے جمعے تک وہ اللہ کے نور میں رہتا ہے۔ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ منمنائی۔ تم جب میرا کہا پیار سے مان لیتی ہو ممی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور اب یہ سورت کہف ہی لے لو۔ تم کہتی ہو بڑی ہے، اس کے باوجود میرے ایک بار کہنے پر تم ہمیشہ پڑھ لیتی ہو، ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے دھیمے سے اس بات میں سر لیا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے پر تھوڑی کم۔ اس کی بات میں مریم ہنوز سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تو سوچو جب ہم اللہ کی عبادت پورے دل سے کرتے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور جب ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم کسی کی منت کرنے پر اس کو یاد کریں جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہماری دعائیں کسی سفارش کے بغیر قبول کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے؟ مریم نے ایک نظر اس کے جھکے سر زین نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ممی تمہیں اس دنیا اور قیامت کے دن اللہ کا پورا نور چاہیے ہے نا؟ اس کی بات پر مریم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو میری جان، اسے بھی ہمارا پورا دل چاہیے ہوتا ہے اپنی محبت کے لیے۔ یہ بٹا ہوا دل ہمیں اکثر اس کے سامنے شرمندگی سے مار ڈالتا ہے، اور تمہیں پتہ ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے ندامت۔ وہ رکا تھا۔ جس کے دل میں اپنی تھوڑی سی بھی محبت جگا دے نا، پھر اسے خود سے محبت کرنے کے لیے اس بندے کا پورا دل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اس رب کی باتیں جو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اب کہ وہ مسکرائی۔ مریم، زین اپنے دل میں زین سے زیادہ زین کے رب کی محبت ڈالو۔ یہ بات اسے پسند نہیں کہ بندے کے دل میں سے زیادہ کسی انسان کی محبت بس جائے۔ وہ مسکرایا۔ کیسے؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ زین کی ناراضگی کے ڈر سے نماز نہیں پڑھو، بلکہ اس لیے پڑھو کہ زین کا رب خوش ہوگا۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، جو عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، یہ نہیں کہ فلانا بندہ میرے سے خوش ہوگا، فلانا بندہ ناراض ہوگا، یہ تو پھر دکھاوے کی عبادت ہو گئی نا۔ تمہیں پتہ ہے ممی، اس بابرکت مہینے میں صرف ایک نفل کا ثواب فرض برابر ہو جاتا ہے، تو سوچو سنت اور فرض کے درجے کہاں ہوں گے۔ وہ عشاء کے بعد اسے اپنے ساتھ لے بیٹھا تھا۔ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے علی کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، آپ تو باہر مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں خفگی محسوس کرتا ہوا ہنستا ہوا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تمہیں سورۃ المزمل کا ترجمہ یاد ہے؟ اس کے پوچھنے پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر لاگی۔ میں آپ کی جتنی اللہ والی نہیں ہوں نا؟ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے وہ پھر ہنسا۔ گناہ گار بندہ ہوں بیوی، یہ کہہ کر مجھے مزید گناہ گار مت کرو۔ وہ بھی غیر سنجیدگی سے بولا، پھر سنجیدہ ہوا۔ سورۃ مزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لو۔ پھر مزید فرماتے دن کو تمہیں اور بھی کام ہوں گے، مثلاً روزگار، سفر، تو تم رات کو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اور پتہ پھر وہ کہتا ہے جتنا تم پڑھ سکو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور وہ بنا پلک جھپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا چھوٹا بچہ ہے نا، تم اس کو ذرا سا کھلونے میں مصروف کر کے سلا کر جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، چاہے ایک رکوع، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ اور عصر سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ اب تو تمہارے سارے بہانے مجھے یاد ہو گئے۔ وہ اس کے سر پر چپت مارتا بولا۔ وہ شرمندگی سے ہنسی تھی۔ ایڈا سپورٹ کردہ پتے حالے بھی تو نماز کرانا پڑے تھے، پھر 2 فیٹے منہ تیرے تھے۔ صبح وہ اس کے ساتھ اٹھی تھی تہجد کے لیے۔ کیا پڑھوں زین؟ وضو کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے تو تہجد کے نفل 2، 4، 6، 8، 12 جتنے تم پڑھ سکو۔ وہ کہہ کر نیت باندھ گیا۔ 6 نفل پڑھ کر وہ پھر اس سے پوچھی تھی زینب؟ وہ مسکرایا۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ تم اپنی ساری زندگی کے لیے میری ایک بات مان لو، تم نے ہمیشہ ہر روز پہلا کلمہ پڑھنا ہے، کم از کم دن میں 100 بار، کسی بھی نماز کے بعد کر لو یا جب علی کے ساتھ ہوتی ہو۔ اس نے اس بات میں سر لایا۔ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، نہیں تو ایک تسبیح، اس کلمے کی بہت فضیلت ہے۔ پھر درود ابراہیمی، وہ بول رہا تھا جب وہ ہلکی آواز میں چیخی۔ وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے زین، ایک تسبیح پر تو جان ہو جائے گی۔ اس کی بات پر وہ اس کی طرف مڑا۔ مومی میں نے کب کہا ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے؟ فرض نماز کے علاوہ عبادت کی کوئی قید نہیں، تم زیادہ اس کا ذکر کرو گی، استغفار کرو گی، قرآن پڑھو گی یا کم کرو گی، یا اپنی مصروفیات کو دیکھتے کرو گی؟ اس سب کا تعلق تو تمہارے دل سے ہونا چاہیے نا۔
میں تمہیں 100 بار بولوں پڑھو اور تم مارے باندھے پڑھو، کیا اللہ کو تمہاری ایسی عبادت اچھی لگے گی؟ اس کی عجیب شکل دیکھ کر زین نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ اتنا مشکل نہیں ہے مومی، بس دل کی ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق دل سے جڑا ہوتا ہے۔ ہمارا دل اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، یہ دل اتنا ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر مسکرایا۔ میری جان اتنا مت سوچو، دل میں تمہاری مصروفیت ہے نا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس پھر یہ وقت پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دو، پھر دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے بندے کے ساتھ سامنے بیٹھ کر ملاقات کرتا ہے۔ بس بندہ اور اللہ۔ اب کہ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیسرا کلمہ پورا پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو ایک ایک کر کے پڑھ لو۔ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لو، پھر ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لو۔ ایک ہی وقت میں کتنے سارے درخت لگوا لو گی جنت میں اپنے نام کے؟ وہ اس کے سر پر چپت مارتے بولا۔ زین مجھے جنت میں بھی آپ کے ساتھ گھر چاہیے۔ وہ بے اختیار اس کے بالوں سے لگی نم لہجے میں بولی، انشاءاللہ ہمارا اللہ کرم کرے گا، ہم اپنے بچے اور ماں باپ کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں گے، آمین۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آج پھر تہجد میں وہ دونوں ساتھ ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتی جاتی۔ آپ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن پڑھا تھا جب اس کے سوال پر مسکرایا، پھر قرآن بند کرتا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فرشتوں کی پسندیدہ تسبیح، وہ مدد سے بولا۔ فوراً سے بولی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مریم کے دیسی دکھانے پر مسکراتے ہوئے ترجمہ پڑھنے لگا۔ پاک ہے میرا رب اور ہر تعریف اسی کی ہے، پاک ہے میرا رب بڑی عصمت والا۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس لمحے ہمیشہ مریم کو اس کا چہرہ اتنا پر نور لگتا کہ وہ اس پر اپنی نظریں بھی نہیں ہٹا پاتی۔ یہ 2 کلمے مومی کہنے میں کتنے آسان اور ہلکے لگتے ہیں نا، پر قیامت کے دن ہمارے میزان میں ان کا وزن سب سے بھاری ہوگا۔ یہ تصویر مجھے بہت پسند ہے، 100 بار فجر میں پڑھتا ہوں روز، اور 100 بار عصر میں۔ وہ بتاتے بتاتے نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گی جب وہ بھی اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور بے اختیار اس کا گال چومتی اس کے ساتھ لگی۔ وہ حیران پریشان رہ گیا۔ زین آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی بات پر سکتے کی کیفیت سے نکل کر مسکرایا تھا۔ اچھا ہوں تبھی تو مجھے تم ملی ہو، کیونکہ میں روز اس سے اچھا مانگتا ہوں۔ وہ اس کا سر چومتا بولا تھا۔ اچھا اور کیا کیا مانگتے ہیں؟ وہ سر اٹھا کر اشتیاق سے پوچھنے لگے۔ میں بس روز اس آیت میں اپنا دل لپیٹ کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بس پھر اسے کچھ کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس آیت میں مجھے جو دے گا وہ میرے لیے دونوں جہانوں میں بیسٹ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح کامل یقین تھا۔ کون سی آیت؟ وہ سوال کری تھی۔ ترجمہ، ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں آگے کے عذاب سے۔ سورۃ البقرہ 201 آیت نمبر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ چکا تھا۔ ملے گا نا تمہارے ذہن کو بیسٹ؟ وہ ابروج کا آ کر سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ظہر میں علی کو گود میں لیے وہ اس کار میں مصروف ہوئی۔ ممی تم ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا کرو، اس طرح تمہارا دل بھی سکون میں رہے گا، اور تمہارے دل پر جو بوجھ ہے نا کہ تمہیں عبادت کا ٹائم نہیں ملتا، وہ گلہ بھی نہیں رہے گا۔ زین کی بات پر عمل کرتی ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی۔ اس طرح ہر ذکر سے وہ بچوں کی طرح خوشی محسوس کرتی تھی۔ علی سو گیا تو وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئی، پھر زین کی بتائی گئی تسبیحات پڑھنے لگی۔ رحمت کا اشرا ہے، ویسے تو درود شریف رحمت مانگنے کے لیے انمول ہے، پر تم ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھا کرو، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 118۔ اس طرح وہ اس سے بہت ساری آیتیں اور دعائیں یاد کروا چکا تھا۔ جیسے ایک دن اس نے نوٹ کیا، زین جب بھی واش روم جاتا، واش روم کے دروازے پر 1-2 پل رک کر کچھ پڑھ کر اندر جاتا تھا۔ اس کے پوچھنے پر زین نے بتایا کہ واش روم جانے کی دعا پڑھتا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی سب سے شریر مخلوق واش روم میں موجود ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہاں انسان بے پردہ ہی ہوتا ہے، تو وہ انسان کے جسم کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، جس کے باعث انسان روحانی بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن تو عام بیماری ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ کی شریر مخلوق سے بچنے کے لیے دعا بہت برکت والی ہے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر واش روم جاتا ہے تو اس کا شریر مخلوق اور ہمارے درمیان پردہ آ جاتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتی۔ زین نے اسے یہ دعا بھی یاد کروائی تھی، اور پھر اس کے شادی کے شروع کے دنوں میں یہ بھی نوٹ کیا کہ وضو کر کے واش روم سے آنے کے بعد زین کچھ پڑھتا تھا۔ سب سے پہلے تو دوسرا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ دعا، اے اللہ آپ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں، بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ زین اس کی زندگی میں اس نور کے مانند روشن ہوا تھا جس کی روشنی میں سے اللہ دکھنے لگا تھا۔ آج 11واں روزہ تھا۔ وہ دونوں آج پھر تہجد میں رب کی رحمتیں سمیٹ رہے تھے۔ دن جیسے پر لگا کر اڑے تھے۔ ممی عشرہ مغفرت کی دعا آتی ہے تمہیں؟ وہ قرآن کو بند کرتا پوچھ رہا تھا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے سارے استغفار ہیں۔ اس کی بات پر مسکرایا۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتی ہوں، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ زندہ جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میں یہ پڑھتی ہوں، اور اس عشرے میں بھی یہی پڑھتے ہیں نا؟ وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر زین ہنسا تھا۔ بہترین ہے۔ آج تمہیں ایک انمول خزانہ بتاؤں، انشاءاللہ جس کے پڑھنے سے دنیا آخرت تینوں دنیا کی کامیابی ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مریم نے سر ہلایا۔ جب بھی دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا، چاہے وہ حیات ہو یا نہ ہو۔
اس کی بات پر مریم کی آنکھیں جھلملائی تھی۔ وہ جب 7 سال کی تھی تب اس کے ابو جس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ممی تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے؟ مریم نے بھیگی آنکھوں سے دعا دہرائی تھی۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس سے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت و شفقت سے پالا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ اس کے دعا پڑھنے پر زین کو خوشی محسوس ہوئی۔ پتہ ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ محمد آیت نمبر 19۔ سوچو اس طرح دنیا میں جتنے بھی مومنین ہوں گے ان کے لیے دعا کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھتی جائیں گی نا۔ کبھی کبھی مریم اس پر سے اپنی نظر ہٹا نہیں پاتی تھی، ابھی بھی وہی وائی سے یکٹا خود کو دیکھتا پا کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا تھا۔ ممی تم نے ابھی جو عشرہ مغفرت کی دعا بتائی وہ تم ضرور پڑھا کرو، پر یہ خوبصورت آیت سنو۔ وہ اب روانی سے آیت پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اس آیت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لو ممی، بلکہ جب کبھی خود کو مشکل میں پاؤ اس کی کثرت کرو، پھر دیکھنا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ دوبارہ سے قرآن اٹھاتا بولا، ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت حق ہوتا ہے ممی، کہ ہم اپنی ذات کو اپنے بچوں کے ایک لمحے کے لیے بھلا کر سب سے پہلے ان کے لیے ہر نماز میں دعائیں نہیں کر سکتے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کھل کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے تبھی علی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اٹھنے کو تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ لو تم نفل پڑھو، میں دیکھتا ہوں اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ وہ قرآن سے تھماتا جلدی سے اندر گیا تھا اور اس بہت پیارے شخص کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اوہو، یہ آئی تھنک 3 سے 4 پارٹ میں جائے گا یہ والا ناول نا۔ رمضان اسپیشل تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے اسٹارٹ کیا۔ آپ لوگوں کو بھی کافی انفارمیشن بھی ملے گی اس سے، اور آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا بھی رہے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سندس نایاب، آپ بہت پیارا بولتی ہیں، اسپیچ لیس۔ تھینک یو ویری مچ سندس۔ حماد شاہ، بے شک اللہ پاک ہم کو اچھی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو حماد شاہ۔ نگینہ راشد، وعلیکم السلام۔ نائس ناول، بٹ پاپا کے مرنے کے بعد انسان بنی، تھوڑی خوشی پاپا کو بھی دے دیتی۔ صحیح گل ہے، میں بھی کل ہی کیا سی۔ تھینک یو نگینہ۔ عائشہ نے دل بھیجے ہیں۔ اچھا نگینہ، یہ جو اب ناول چل رہا ہے اس میں آپ کے نام کی ویلن ہے، تو اگر میں اس کو کچھ بولوں تو پرسنلی لینا۔ اچھا، عامرہ طفیل، مشعل راہ ناول بائے حائزہ مشرا، ہو سکے تو پڑھیے گا۔ جی اگر پرمیشن ملی تو ضرور پڑھیں گے عامرہ۔ اور آگے اسامہ حیات، نائس ناول اینڈ مور نائس دا وے آف ریڈنگ اینڈ کمنٹس۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ حیات۔ حماد شاہ، آمین، ناول بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ اوان، بہت اعلیٰ، تھینک یو اوان۔ ابصار حیدر، ناول ٹھیک تھا، تھینک یو ابصار حیدر۔ زینب اشرف، دس واز ناٹ یور ٹائپ آف ناول بٹ یو ریڈ اٹ ویل اینڈ یور کمنٹس ور فنی، تھینک یو ویری مچ زینب اشرف۔ امرین کاشف، زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ امرین کاشف۔ اروا کلیکشن نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو اروا۔ امرین کاشف، نائس ناول، تھینک یو امرین کاشف۔ امرین کاشف، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ، خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ لیوس سلون، اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو لیوس سلون۔ سندس نایاب، بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ سندس۔ اب سندس بھی ڈیلی آتی ہیں، یہ بھی میری ریگولر لسنر ہو گئی ہیں۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو آج کی ناول؟ آج کی قسط رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔